السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں شازیہ اکرم۔ دیکھا جائے تو آج کل ہر سیاستدان عوام کو اپنی طرف کھینچنے میں ہی مصروف نظر آ رہا ہے، چاہے وہ سیاستدان پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان میں۔ کیا اس کا مقصد، کیا اس کی وجہ عام انتخابات کی تیاری ہے، عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا ہے اور اس کامیابی کے بعد اقتدار کے مزے لوٹنا اور عوام کو پھر وہی بجلی اور گیس کے بغیر رہنے کی عادت ڈالنا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عوام اس بار کس پارٹی کا لالی پاپ پسند کرتے ہیں۔ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے سلمان غنی، سمیع ابراہیم، سعید قاضی اور اسلام آباد سے ہوں گے بیورو چیف ارشد شریف اور کراچی سے ریحان ہاشمی۔ آج جس موضوع پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے، اہم خبر، میمو کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ اس میں میاں نواز شریف اس عدالتی کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب صدر زرداری یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ میمو کیس میں پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ مانیں گے۔ دوسری جانب آج ہم بات کریں گے، سابق صدر پرویز مشرف نے باقاعدہ طور پر پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ 27 سے 30 جنوری کے درمیان کبھی بھی کراچی پہنچیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کے اس میدان میں ایک اور کھلاڑی کی آمد سے سیاست کی نئی شکل کیا ہوگی، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ملکی سیاست اس وقت کیا رنگ دکھا رہی ہے؟ ایک تو آپ نے جو بتایا میمو کمیشن کا جو اجلاس ہے، نواز شریف صاحب لاہور سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ وہ صرف کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، انہوں نے بعض آئینی قانونی ماہرین اور نئی پیدا شدہ صورتحال پر اسلام آباد میں اپنی پارٹی کے ذمہ داران کا ایک اجلاس بلا رکھا ہے۔ اس میں نئی صورتحال پہ نئی حکمت عملی طے کریں گے۔ دوسرا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیاستدان ایک دفعہ پھر انتخابات کی تیاریوں میں ہیں، تو پاکستان میں نئے انتخابات کے لیے ایک غیر جانبدار نگران حکومت کے قیام اور آزادانہ الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے رابطے ہیں مختلف سیاستدانوں سے۔ ایک ریزولوشن شازیہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے، جس میں خود حکومتی اعداد و شمار کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ 4 سال میں وفاقی وزراء نے 90 ارب 70 کروڑ کے اخراجات کیے ہیں۔ اس پر میں بات کروں۔ ظاہر ہے وفاقی وزراء اپنے اوپر اتنا خرچ کریں گے تو عوام کو کیا ملے گا؟ اسلام آباد سے ارشد، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ شازیہ، اسلام آباد میں دم مست کلندر ہو رہا ہے۔ عدالتی محاذ پہ سپریم کورٹ میں بابر اعوان کے کنٹمپٹ کی لگا ہوا ہے، انہوں نے جواب آج داخل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میمو گیٹ کمیشن جو ہے اس کا بھی اجلاس ہے۔ انہوں نے نوٹسز ایشو کیے تھے، جس میں آج نواز شریف صاحب تو پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف جنرل جیمز جونز، ان کے حوالے سے کچھ نہیں پتا۔ اور یہ بھی کافی حد تک امکانات ہیں کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوں کہ شاید اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا جائے، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک ایسی پٹیشن دائر کی گئی ہے، ریویو پٹیشن حسین حقانی کی طرف سے، جس میں کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ جوڈیشل ایسپیکٹ سے ہمارے سامنے آج آ رہی ہیں۔ چلیں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سمیع ابراہیم صاحب، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ شازیہ، امریکن میڈیا یہ رپورٹس کر رہا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے میں جو ڈرونز ہیں یہ مسلسل فلائی کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید ڈرون 24 نومبر کے بعد جو حملے نہیں ہوئے تو شاید ڈرون پاکستانی علاقے میں نہیں آ رہے، لیکن ڈرونز مسلسل اڑ رہے ہیں۔ اور گزشتہ 2 دنوں میں جو بریفنگز دی ہیں امریکن میڈیا کو، امریکن آفیشلز نے، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اگر حملہ نہیں ہوا تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اگر کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ، کوئی ملیٹنٹ ہمیں پتہ چلا تو ہم ضرور ڈرون کریں گے۔ دوسری ایک جو ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ایک خبر ہے کہ 10 سال ہو گئے، اس ہفتے ہو جائیں گے گوانتانامو بے میں جیل کو بنے ہوئے۔ صدر اوباما جب صدر بنے تھے تو انہوں نے دوسرے دن یہ کہا تھا کہ میں اس جیل کو بند کر دوں گا۔ وہ جیل ابھی تک کھلی ہوئی ہے، اس میں ابھی تک 170 سے زائد افراد بند ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ 90 ایسے ہیں جن کو خود امریکی کہتے ہیں کہ وہ انوسینٹ ہیں، لیکن ابھی ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ اور تیسری جس خبر پہ ہم بات کریں گے وہ یورپ کا اقتصادی بحران ہے۔ ابھی جو رپورٹس آئی ہیں لیٹسٹ، اس کے مطابق جو اقتصادی اعداد و شمار ہیں یورپ کے، وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ یورپ کرائسس میں ہے، آنے والے دنوں میں یہ بڑھے گا۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ہم پر کیا اثرات ہوں گے، اور ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یورو میں کی جانے والی سرمایہ کاری محفوظ ہے؟ صحیح، اس پر ڈیٹیل میں ہم ضرور بات کریں گے۔ کراچی سے ریحان ہاشمی، کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ جی، کراچی میں کل رات میں صدر زرداری صاحب کراچی پہنچے اچانک۔ آج 3 بجے وہ اہم اجلاس کر رہے ہیں، جس میں آئندہ ہونے والے انتخابات، سینٹ کے جو انتخابات ہیں، اور کراچی سمیت اندرون سندھ میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر وہ بات چیت ہوگی۔ اس میں اہم فیصلے بھی ہیں جو ہمارے ذرائع اب تک بتا رہے ہیں،
جبکہ دوسری اہم خبر جیسے پانی بجلی کا مسئلہ ہے، کراچی میں جو گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں ہیں وہ تشویشناک حد تک اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب جو نئی گاڑی نکالی جا رہی ہیں وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اتنے ڈر رہے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ نئی گاڑیاں خریدنا چھوڑ دیں گے۔ اور تیسری خبر ہے کہ آج صبح امریکن قونصلیٹ کے باہر ایک ڈیوٹی پر سب انسپیکٹر تھا جس کے بارے میں پولیس حکام کہتے ہیں کہ اس سے اتفاقیہ گولی چل گئی۔ جب حیران کن بات ہے کہ پولیس افسران بھی اتفاقی گولی لگنے سے مرنے لگے تو پھر عام شہریوں کا کیا ہوگا؟ بالکل اس کی ابھی انویسٹیگیشن جاری۔ صحیح، اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سعید قاضی صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی، میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک سروے آیا ہے جس میں ایک ہفتے کی قیمتیں دیکھی گئی ہیں، اسینشل آئٹمز جو ہیں جو عام آدمی کو متاثر کرتے ہیں، جس میں فیولز کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، یہ آپ یہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایک ہفتے میں اگر یہ عالم ہے تو ہم یہ آگے ایک اوور پیریڈ آف ٹائم کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ تمام فیولز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ایل پی جی کی قیمت بڑھ گئی، ایک ہفتے میں ایل این جی لیکویفائڈ نیچرل گیس کی قیمت بڑھ گئی، ایڈیبلز میں آٹا جو ہے اس کی بھی قیمت بڑھی ہے۔ اس کی میں سب کو آپ کو تفصیل دوں گا۔ میں ایشو یہ ہے جو میں اس میں سے ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسے ان پلیس نہیں ہے چیزیں، نہ کوئی کنزیومرز پروٹیکشن کا کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی ادارے ہیں، نہ کوئی باڈیز ہیں، اور ہم جمہور کا تو روز نعرہ لگاتے ہیں، جمہور کا ہم یہ اشر کر رہے ہیں۔ اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ اصل کیا ہے۔ یہ ہمیں ٹھیک ہے میمو اور دوسرے کھیل بھی چلتے رہتے ہیں، مگر اصل تو یہ عوام ہے جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں۔ اور دوسرا خبر بھی کچھ کم دلچسپ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سال ٹیک اوور کر لے گا امریکہ چائنا ایز دی بگیسٹ اکانومی آف دی ورلڈ، اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں، اور ظاہر ہے کہ تیزی سے پھیل رہا ہے اس وقت جو معیشت ہے معافی چاہتا ہوں چائنا کی، لیکن اس میں تضادات بھی بہت زیادہ ہیں۔ چائنا میں جو تضادات پل رہے ہیں اس میں مثال کے طور پہ سب سے بڑا غربت اور امارت کا بودھ وہاں پہ ہے، اس کے باوجود کہ اس کے میکرو فگرز بڑے جو ہے امپریسو ہے۔ مثال کے طور پہ 30% بڑھ گیا ہے جو برآمدات ہیں چائنا کی، لیکن یہ سفر کیسا رہے گا کیونکہ دو بہت بڑے خطرات ہیں۔ بات ختم کرتا ہوں، جو امریکہ اور چائنا کو درپیش ہوں گے وہ ان کی مائٹی ورکنگ کلاس ہے، کیونکہ ان کا معیار زندگی مسلسل گر رہا ہے۔ چلیں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اہم خبر آئی ہے کہ کوٹ مٹن سے کہ وہاں پر ایک پل ٹوٹا ہے جس سے 2 بچوں سمیت 5 افراد دریا میں ڈوب گئے ہیں۔ 2 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، ریسکیو آپریشن وہاں پہ جاری ہے، جو باقی افراد ڈوبے ہیں ان کی لاشیں نکالنے کا کام جاری ہے۔ اس حوالے سے آنے والے بلیٹنز میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خبر یہ ہے پروگرام اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم نے میمو کمیشن پر آج بات کرنی ہے جس کا اجلاس آج ہوگا۔ میاں نواز شریف تو پیش ہوں گے، آج اسلام آباد پہنچ بھی چکے ہیں۔ صدر زرداری کو بھی طلب کیا، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی طلب کیا، سلمان غنی صاحب، لیکن اب یہ کہا جاری ارشد نے بھی جب شروع میں وہ بتا رہے تھے کہ اس عدالتی کمیشن کو کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ دیکھیں شہزیہ، اس میں نہ حسین حقانی امپورٹنٹ ہے، نہ منصور اعجاز امپورٹنٹ ہے، نہ نواز شریف امپورٹنٹ ہے، نہ صدر زرداری امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ میمو اسکینڈل تھا کیا، کہ آپ وہ پس منظر دیکھیں جو 2 مئی کو جب ایبٹ آباد پہ حملہ ہوا تھا اور 10 مئی کو یہ میمو جو ہے ڈرافٹ کیا گیا، یہ ایک پس منظر تھا۔ چونکہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے، یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں اپنے انٹرویو میں اسے ایک بڑی فتح قرار دیتے ہوئے مبارکباد دی تھی، اسی طرح پرائم منسٹر صاحب نے دی تھی۔ یہ وہ پس منظر تھا۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن بات یہ کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس معاملے کا تعلق یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس کے اثرات پاکستان کی قومی سلامتی پہ ہونے ہیں۔ اب اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ میں اس پہ نہیں جاتا کہ جی یہ کورٹ کرے، یہ پارلیمانی کمیٹی بھی کرے اور کورٹ بھی کرے، کون اس سے بھاگ رہا ہے؟ دیکھیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور نواز شریف صاحب اگر کورٹ میں گئے ہیں تو خود آرمی چیف نے بھی یہ ایک اپنا بیان وہاں پر دیا ہے، آئی ایس آئی نے بھی ایک اپنا بیان دیا ہے۔ یہ معاملہ اس طرح نگلنے والا نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس معاملے سے صرف نظر برتے ہوئے نئے ایشو سامنے لانا چاہتے ہیں، نئے کرائسس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ، اس کی تحقیقات آج نہیں ہوگی، کل نہیں ہوگی، 10 دن کے بعد ہوگی۔ یہ معاملہ قومی سلامتی کے حوالے سے اہم ہے، اور اس میں جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے امریکنز کو یہ کہا کہ جی پاکستان کی فوجی قیادت انڈر پریشر رکھنا چاہتی ہے پاکستان کی سیولین گورنمنٹ کو، آپ ہماری مدد کریں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ چہرے ضرور جو ایکسپوز ہونے ہیں۔ اچھا واقعی اس میں کوئی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ شازیہ اس سے پہلے کہ میں اسی ایشو پر بات کروں، میں ایک چیز جو مجھے بادر کرتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ سے اگر ہم پچھلے 20-30 سال میں دیکھیں نا، تو جو پولیٹیشینز ہیں ہمارے ٹاپ لیول کے، ان پر ایجنسیز کی جانب سے غداری کے الزامات لگائے گئے، انہیں سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور دیکھ لیں، کہا گیا جی کہ جب راجیو گاندھی آیا تھا تو انہوں نے کشمیر کا بورڈ ہٹا دیا تھا، چودھری اعتزاز احسن نے سکھوں کو لسٹیں دی۔
دوسرا دور آیا نواز شریف کا، پھر تو اس کے جب ان کو رخصت کیا گیا تو ان پر بھی یہ الزام لگا کہ جی سپہ سالار کا جہاز انہوں نے کہا کہ انڈیا بھیج دیا جائے، ان پر بھی غداری کا مقدمہ چلا. یہ اب وہی بات، یہ بیسیکلی اسکرپٹ پرانا ہے اور اس میں کریکٹرز جو ہیں وہ نئے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایجنسیز جو ہیں وہ کرتی رہتی ہیں. اب میں آتا ہوں اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ. جو یہ میمو ایشو ہے، بہت سارے اس کے لیگل آسپیکٹ ہوں گے، لیکن ایک آسپیکٹ جو سب سے ایک جو بڑا اہم ہے، جب اس کی میڈیا میں رپورٹس آئی تھی تو میمو کے حوالے سے BBMs جو بلیک بیری میسیجز ہیں منصور اعجاز کے، وہ شائع کیے گئے تھے. ان میں 2 میسیجز کا ذکر کیا گیا تھا جس میں براہ راست لنک تھا کہ ان میسیجز میں حسین حقانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میمو لکھو. لیکن جو ایفیڈیوٹ انہوں نے اپنا کورٹ میں داخل کرایا منصور اعجاز صاحب نے، اس میں 2 وہ بلیک بیری میسیجز نہیں ہیں. اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ایک ٹیلی فون کنورسیشن میں مجھے یہ کہا تھا حسین حقانی نے کہ میمو بناؤ، اور اس کے جو ہینڈ ریٹن ان کے اپنے نوٹس ہیں وہ اس حوالے سے بطور ایویڈنس وہ پیش کیے جائیں گے. تو جو مجھے لگتا ہے اس میں ایویڈنس اتنا نہیں ہے، ٹیکنیکلی اس میں اتنا ایویڈنس نہیں ہے. زیادہ تر یہ ایک ایشو ہے جس کو بنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ کیونکہ پاکستان کی، جب کمپنی وہ ایویڈنس، میرا خیال میں سمی صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ایجنسیز ایسا کوئی رول ادا کر رہی ہیں تو کسی تحقیقات کے نتیجے میں انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے. بات ہے کہ ہم جیمز جونز کے بیان کو تو تائید کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے آرمی چیف کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا خیال ایکسپوز ہونا چاہیے معاملے. لیکن اس میں ایک میں بات کروں گا. اچھا، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے جو آسمہ جہانگیر نے کہا، یعنی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اس کے بیان کو تو ہم نہیں مانتے، لیکن ایک امریکن جو منصور اعجاز ہے جس کی کریڈیبلٹی، اس کی بنیاد پہ ہم وہ سارا کام وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو میں تھوڑی سی بات ایڈ کرتا ہوں. میں کسی قانونی موشقافی میں تو نہیں جا سکتا، لیکن ایک پوری قوم ہجان کا شکار ہے. میمو چلے جا رہا ہے. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو خبر یہ بھی دی تھی. بات یہ ہے کہ ایک ٹگ آف وار ہے، سیویلین جو ایلیٹ ہے اس میں بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی، اور یہ تقریباً 70 سے سلسلہ چل رہا ہے. مگر معاملہ کیا ہے، کہاں پہ جو آپ کی سویلین یا آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہاں پہ وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے، جب وہ اپنا اصل رشتہ، جب وہ اپنی اصل جو اس کی کانسٹیچوئنسی ہے جہاں سے وہ مینڈیٹ لے کے آتی ہے. ہوتا کیا ہے، 5 سال یہ ہم سے ووٹ لیتے ہیں، 5 سال 7 سال ہمیں مس ریپرزینٹ کرتے ہیں جا کے، اور برکس نکال دیتے ہیں عوام کا مہنگائی سے اور اس سے، اور پھر جب ان کی آپس کی لڑائی ہے، اب اس سے میرا یا عوام کا کیا لینا دینا کہ زیادہ طاقت جو ہے وہ سویلین کے پاس ہوگی یا اس کے پاس ہوگی. اس کو ذرا عوام کے ریلیشن سے دیکھیں. اگر عوام ان کے پیچھے ہوں گے، اگر وہ عوام کے ساتھ جو ہے جو وعدے کر کے آتے ہیں، جو باتیں کر کے آتے ہیں، جو برا بھلا جھوٹا منصور کہنے پہ پھر انہیں پیچھے رکھتے، اصل بات اب میمو پہ چڑھا دیا ہم نے. میمو میں یعنی یہ ایشوز دیکھیں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. عام آدمی کے منہ سے ہم روٹی کا نوالا کہہ رہے تھے کہ اس عدالتی کمیشن کو کام سے روکنے کے لیے کچھ پٹیشن دائر کی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس عدالتی کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا جائے. شازیہ، اس میمو گیٹ کیس میں بہت سارے ٹوسٹ اور ٹرنز ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ریویو پٹیشن کا حسین حقانی نے کہا ہے کہ وہ فائل کر رہے ہیں، ان کے وکلا فائل کر رہے ہیں، اور جب یہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو اسی سپریم کورٹ کے آرڈر کے نتیجے میں یہ کمیشن قائم ہوا ہے. تو جب یہ ریویو پٹیشن آ جاتی تو اس میں ایک لیگل کویسچن بہت اٹھتا ہے کہ جب تک اس ریویو پٹیشن کا ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو لیگیلٹی کیا ہوگی اس کمیشن کے کام کرنے کی. تو وہ ڈیسیجن بھی سپریم کورٹ کو لینا پڑے گا، اور جب تک وہ ریویو پٹیشن ہے، کچھ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ شاید اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا جائے. پہلے اکثر تو یہی ہوتا آیا ہے کہ اسٹیٹس کو کی اپلیکیشن جب آتی ہے وہ گرانٹ کر دی جاتی ہے. اس معاملے پہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے وہ ہم دیکھیں گے. آج جب تک اس ریویو پٹیشن پہ فیصلہ نہیں آئے گا عدالتی کمیشن کام نہیں کر سکے گا. یہ کچھ قانونی ماہرین کی رائے میں ایسا ہے، اور اس طرح کے پہلے پریسیڈنٹس بھی موجود ہیں. جبکہ ایک ڈیسیژن کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس پہ جب تک ڈیسیژن نہیں آ جاتا کاروائی روک دی جاتی ہے، جیسے اسٹیٹس کو بھی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں بابر اعوان نے بھی جی ریحان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بتائیے گا. ارشد شریف صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج آپ جیسے نواز شریف صاحب پیش ہو رہے ہیں، چیف آف آرمی صاحب کو بلایا ہے، DGI سے، اگر تمام افراد پیش ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اہم پیش رفت ہوگی آپ کو لگتا ہے اس کمیشن کے سامنے اگر تینوں لوگ پیش ہو جاتے ہیں؟ جی ریحان، اگر آرمی چیف اور DG ISI اور نواز شریف تینوں پیش ہو جاتے ہیں تو اس سے بظاہر تو یہی لگے گا کہ بالکل ساری پارٹیز وہاں پہ آ گئی اور آرمی چیف اور DG ISI اکٹھے کمیشن کے سامنے پیش ہو جائیں. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی تاریخی خبر ہوگی کہ اگر آج کی تاریخ میں وہ پیش ہو جاتے ہیں. بہرحال نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا ہے، DG ISI نے بھی وہاں پہ پیش ہونے کا، کمیشن نے ان کو کہا اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ خود پیش ہوتے ہیں یا وکیل کے ذریعے پیش ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عدالتی کمیشن نے آج پورا ریکارڈ مانگا ہے حسین حقانی کا بطور امبیسڈر
جتنی ان کی کمیونیکیشن تھی، میسیجز تھے، آفیشیل کمیونیکیشن تھی، وہ سارا کچھ انہوں نے مانگا ہے فورن آفس سے. وہ بھی امکان ہے کہ جمع کرائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ بلیک بیری کمپنی سے، بلیک بیری کمپنی نے تو وہ سارا ڈیٹا دینے سے انکار کیا تھا، بولا تھا کہ انسانی حقوق سے خلاف ورزی ہوگی. تو اس سارے پروسیجر کو لے کے پھر آگے کیسے اس حوالے سے جو فارمل رپلائی ہے وہ اٹارنی جنرل کو حکومت پاکستان نے سبمٹ کرنا ہے. ان کو کہا گیا تھا کہ جی ان سے پوچھیں، تو جو فارمل جواب ہے وہ دیا جائے گا. حالانکہ بلیک بیری کمپنی کی طرف سے، رم ریسرچ ان موشن کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ وہ پرائیویسی آف دا کلائنٹس جو ہے اس کو پریفر کرے گی. لیکن ابھی تک اس کی طرف سے واضح جواب نہیں آیا کہ اگر اسے گورنمنٹ لیول پہ پرسو کیا جائے، جس کا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے چانسز کم ہیں. چلے دیکھتے ہیں کہ آج کی اس اجلاس کے بعد، آج کی کارروائی کے بعد یہ کیس کس طرف کو جاتا ہوا نظر آتا ہے. کچھ سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. کل کا سابق صدر پرویز مشرف کا کراچی میں ٹیلی فونک جلسہ، ویڈیو لنک پر جو انہوں نے جلسہ کیا، میں ریحان سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی. ریحان، یہ اتنے لوگ کیا واقعتاً صدر مشرف کے، سابق صدر کے چاہنے والے تھے یا کہیں سے زبردستی لائے گئے تھے؟ بہت زیادہ لوگ تھے کل ان کے جلسے میں. آپ کے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ لائے گئے تھے یا آئے تھے. اگر آنے والے ہوتے تو 2 بجے جلسے کا انعقاد تھا، شام 7 بجے کے قریب جلسہ شروع ہوا. اس کے بعد وہ لوگوں کا انتظار کرتے رہے کہ لوگ پہنچیں گے پھر جلسہ شروع ہوگا. جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ صبح سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جلسہ یا کوئی بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے. کراچی میں سے پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ زلزلہ، سونامی نہیں زلزلہ، لیکن زلزلے کے جھٹکے لگنا شروع ہوئے 5 بجے کے بعد. اس سے پہلے تو کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جلسہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لیکن جو آپ نے دوسرا سوال خود ہی جواب دے دیا کہ لوگ لائے گئے تھے، کہ لوگوں کی بڑی تعداد تھی. اور لوگ جیسے آپ نے دیکھا، ایک بات غور کی ہوگی کہ پرویز مشرف نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ جی بنگالیوں کے حقوق، جب وہ 10 سال تک اقتدار میں رہے تو بنگالی حقوق کی بات نہیں کی. لیکن کل خاص طور پہ بنگالی حقوق کی بات کی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اس میں جو چاہتے تھے مشرف صاحب کہ ان کا مسئلے حل ہو، لیکن انہوں نے تقریر میں ان لوگوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. صحیح. سلمان غنی صاحب، اب وہ دعوے کرتے ہوئے ہر کوئی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، پیپلز پارٹی والے ہوں، سابق صدر پرویز مشرف. پچھلے 10 سالوں میں کسی کو کچھ یاد نہیں آیا. دیکھیں بات یہ شاید جنرل مشرف صاحب کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے سابق صدر رہے، پاکستان کی مسلح فوج کے سابق چیف رہے. آنے سے پہلے ایک انٹرویو دے آئے ہیں کہ جی اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے چاہیے، اور جب اسرائیل سے تعلقات قائم ہوں گے تو انڈیا سے بھی معاملات ہے. اس کا مطلب ایجنڈا ان کے پاس وہی ہے، وہ آزمودہ ایک پاکستان کی ایک ایسی لیڈرشپ ہے جس کے پاس آپ دیکھیں کہ آج پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے یہ کس شخص کے پیدا کرتا ہے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جلسہ بھائی پاکستان میں پاکستان کے حالات کو فیس کرے. جہاں تک کہ وہ ریحان نے تھوڑا سا گول مولی بات کی ہے کہ لوگ کہاں سے آئے تھے، 2 بجے تک نہیں تھے، 3 4 5. اس کا مطلب کہیں سے دیکھیں ایک نئی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے، نئے حالات ہیں، نئے واقعات ہیں، اور اس میں انتخابات اس کا امکان ہے اور اس کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو انتخاب میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے. اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک آزادانہ جو نگران حکومت اور ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے وہ مختلف پارٹی سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیئر الیکشن کا انتخاب ہونا چاہیے. اور وہ جو جعلی ووٹ تھے، جن جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ یہ حکومتیں بنتی ہیں، وہ اب سلسلہ ختم ہونا چاہیے. پاکستان کے عوام کو اپنی ایک حقیقی نمائندہ حکومت کے قیام کا موقع ملنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے جس دن پاکستان میں حقیقی نمائندہ حکومت کا قیام ہوگا، پاکستان کے مسائل بھی حل ہوں گے اور امریکہ سے بھی ہماری جان چھوڑے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو کل کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. انہوں نے اس بات کی تردید بھی کی ہے کہ سفارتی تعلقات بھلے نہ بنائیں، آپ کسی سے دشمنی بھی نہیں ڈال سکتے. لیکن ان کے یہ سارے خیالات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ پہلے بھی کہتے رہے. دیکھیں کسی بھی خورشید قصوری صاحب نے آج کہا کہ میں ان کے کہنے پہ ملا تھا. نہیں، کسی بھی قائد کو اپنا ان کا حق ہے کہ جو بھی ان کی اپروچ ہے ڈپلومیٹک ایشوز کے حوالے سے وہ سامنے لے کے آئے تو وہ اس کو سامنے لے آئیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اب جہاں تک یہ کہنا کہ یہ جلسے میں لوگ لائے گئے اور وہ کچھ لوگ ایسے تھے، میرا خیال ہے کہ کسی بھی آدمی کو، پاکستان کے شہری کو اس بات کا حق ہے کہ وہ پوری سیاست کرے اور پھر یہ لوگوں پہ چھوڑ دے، عوام پہ چھوڑ دے. سب مسائل کا تو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن مسائل جو ابھی کہہ رہے تھے نا سلمان غنی صاحب، جو مسائل کے وہ اس شخص کے ہیں، میرا تھوڑا سا اس سے میں آگے جانا چاہتا ہوں. پاکستان کے جو مسائل ہیں نا وہ صرف ایک شخص کی وجہ سے نہیں ہے. سیاستدان بھی اتنے انوالو ہیں، جرنیل بھی اتنے انوالو ہیں، ہماری جوڈیشری بھی پاکستان کی فضائیں امریکہ کے حوالے کر دی، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. دیکھیں سمی صاحب معذرت کے ساتھ آج ہم جس نیچ پہ پہنچے ہیں کس شخص کی وجہ سے مجھے ذرا سمی صاحب اجازت دیجیے گا. وہ ایک بار مرحوم اداکار ننا کو کہا گیا کہ آج آپ خبریں پڑھ دیں کیونکہ نیوز کاسٹر نہیں آیا پی ٹی وی پہ، تو انہوں نے کہا ہم پڑھ تو دیں گے، مانے گا کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے آ رہے ہیں، عوام سے بات بھی کرتے، مشرف صاحب بھی آ رہے ہیں.
کسی ایک بھی لیڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے اکنامک ریالٹی جو اس ملک کے عام آدمی کی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہو رہا. سیاست بے نظری اور بے نظریاتی قسم کی سیاست ہے, اور آتے ہیں خود لیڈرز کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے, خود ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ایشو کیا ہے, پرابلم کیا ہے. یورپ کرائسس میں ہے, امریکہ کرائسس میں ہے, پوری دنیا میں ایک جو سرمایہ دارانہ سیٹ اپ ہے وہ ایک بہت بڑے بھیانک کرائسس میں ہے. یہ کیا کریں گے؟ یہ آتے ہیں, یہ نہ گیس دے سکتے ہیں, نہ بجلی دے سکتے ہیں, نہ یہ, اور یہ آ کے تقریر کر سکتے ہیں, یہ میمو بیچ سکتے ہیں, یہ سیکورٹی بیچ سکتے ہیں. یہ ہے لیڈرشپ نہیں مل رہی عام آدمی کو, یہ کرائسس ہے. پوری دنیا میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے. بڑے جذبات آ گئے ہیں ان کے, اور انہوں نے بڑا کہہ دیا کوئی کنیکشن نہیں ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لاہور کے جلسے میں عمران خان کے جلسے میں اتنی بڑی تعداد لوگوں کی, میاں نواز شریف کا گجرانوالہ میں جلسہ, عمران خان کا کراچی میں جلسہ, پرویز مشرف کے جلسے میں دیکھیں تو یہ کہنا کہ لوگوں کا کوئی کنیکٹ نہیں ہے. ہاں ڈیلیور نہیں کر سکے سیاستدان, انہیں امپروو کرنا ہوگا, لیکن بہرحال لوگوں کا اعتماد ڈیموکریسی پہ ہے. بے نظیر جب آئی تھی کریں گے اتنا عرصہ گزارنے کرسیوں کے جلسے ہو رہے ہیں, اور وہ کرسیوں جو بعد میں بھوکے ننگے عوام اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. اب یہ کرسیوں کے جلسے ہو رہے ہیں, ذمہ داری عوام اٹھا کے بھاگ. پاکستان کے عوام پہ بھی ڈالنی چاہیے نا. دیکھیں اگر پاکستان کے عوام اپنی صحیح لیڈرشپ کا انتخاب کرے تو پھر یہ امریکی ڈکٹیشن کا عمل پاکستان میں جاری نہ ہو. میں سمجھتا ہوں ایک موقع پاکستان کے لوگوں کو اب مل رہا ہے. پھر یہ بات صحیح کی جاتی ہے, جیسے عوام ویسے حکمران, جس طرح عوام یہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے. یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. وہ بیچارے تو پیس رہے ہیں. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے. میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جب اس ملک کے بجٹ کا 70% حصہ ڈیفنس میں اور ڈیٹ سرونگ میں چلا جائے گا, ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں بچے گا. لیکن صاحب یہ پالیسیز بھی تو ہم لوگوں نے بنانی ہے, ہماری لیڈرشپ نہیں بنانی ہے. دیکھیں ایک بیسک ایشو ہے کہ جو منتخب گورنمنٹ, جو ایکچوئل منتخب گورنمنٹس ہیں, ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ہاں ہمارے سیاستدان اتنے کمزور ہیں. سمیع صاحب کے بعد دیکھیں بات ہے پالیسیز کی تشکیل کا ذمہ تو حکمرانوں کے ہے نا, سیاستدانوں کو ہے. اگر وہ 70% آپ دیتے ہیں فوج کو تو یہ جو 2 گنا ان کی تنخواہ کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کس پولیٹیکل گورنمنٹ نے سوائے اس کے جو پرویز مشرف صاحب نے, جو ان کی ہینڈ پکڈ گورنمنٹ تھی, کوئی گورنمنٹ اپنی پوری نہیں کر سکا, مدت نہیں پوری کر سکی. تو اچھا, اب یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سیاستدانوں کی کارکردگی کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی وہ فیل میرا خیال مشرف صاحب ایک احسان پاکستان میں آ کے ضرور کر دیں کہ پاکستان کے عوام کو بتا دیں کہ یہ NRO کیا تھا, کس بنیاد پہ NRO بنا تھا, کس طرح یہ لوگ مسلط کیے گئے تھے. یہ سوال ضرور پوچھیں گے. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ابھی ہم بات کریں گے کہ آج توہین عدالت پر بابا راوان کی سپریم کورٹ میں طلبی ہے. لکھ واری بسم اللہ کا. ویلکم بیک. ایک اہم خبر میں آپ کو بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ میں بھٹو ریفرنس کیس اور بابا راوان کی توہین عدالت کے حوالے سے آج کیس کی سماعت ہونا تھی, لیکن یہ کیس کی سماعت آئندہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس ناصر الملک جو اس 11 رکنی بینچ کا حصہ تھے, ان کے والد کی وفات کی وجہ سے اب یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے, اور یہ سماعت آئندہ اگلے پیر کو یہ سماعت ہوگی. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے. اب سلمان غنی صاحب, آپ نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ 94 وفاقی جو وزراء ہیں انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں 90 ارب 70 کروڑ روپے خرچ کیے. کہاں پر, کس کے اوپر؟ شاید یہ ایک ریزولوشن پنجاب اسمبلی میں آئی ہے اور حکومتی ایک رپورٹ کو جواز بنایا گیا ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک منتخب نمائندہ حکومت موجود ہے. اس وقت اگر آپ پاکستان کے حالات دیکھیں تو لوگ بھوک کے ہاتھوں خودکشیوں اور خودسوزیوں پہ مجبور ہیں. لاہور کے مختلف چوکوں پہ میں نے وہ سین دیکھے ہیں کہ لوگوں نے اپنے بچوں کے گلوں میں کتبے ڈالے ہوئے تھے برائے فروخت, کہ جب غربت اس انتہا پہ ہو اور ایک طرف عیاشیوں کا سلسلہ جاری ہو. اسی لیے آج پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا نظر آتا ہے. دنیا کے اندر جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں وہ پالیسیز بناتے ہیں لوگوں کے مفاد میں, وہ یہ دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ اپنے عوام کو کس طرح ریلیف دیا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے ہماری منتخب حکومت اور ہمارے سیاستدان بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ عوام کو کہیں سے ریلیف تو نہیں مل رہا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے پاس اب آخری موقع ہے, اور اگر انہوں نے اپنا وزن پاکستان کے مجبور اور مہنگائی زدہ عوام کے پلڑے میں نہ ڈالا تو پھر پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. اب تو وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا, اور اس پہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کو چاہیے کہ یہ بات کریں
کہ آخر 94 وفاقی وزراء 4 سال کے اندر 90 ارب 70 کروڑ روپے کے اخراجات کیے. اسلام آباد میں اس اتنی بڑی رقم کا کوئی حساب کتاب ہے؟ جی شازیہ، بالکل جب سلمان غنی صاحب یہ فگر کوٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے بالکل یہی بتایا کہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اکاؤنٹنسی ہوتی ہے. لیکن میں خبر آپ کو دیتا چلوں کہ آج NRO کیس میں سپریم کورٹ نے جو ڈیڈ لائن دی تھی اس کی آج آخری تاریخ ہے، اور اس حوالے سے اطلاعات یہ بھی ہیں، کچھ خبروں میں اطلاع شائع ہوئی ہیں کہ سیکٹری لا جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور کل تک حکومت نے جواب دینا تھا کہ NRO امپلیمنٹیشن پہ ابھی تک کیا کیا گیا ہے. کچھ لیٹرز لکھے گئے ہیں، کوئی امپلیمنٹیشن جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بھی کہا گیا تھا اس سلسلے میں کیا اقدامات ہوئے ہیں. تو وہ آج فائنل ڈیڈ لائن ہے، اور کل عدالت عظمیٰ نے ڈیڈ لائن اس کی مقرر کی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ ہم سخت کارروائی کریں گے. اب حکومت نے تو ابھی تک بظاہر کچھ نہیں کیا، ڈیڈ لائن بھی ایکسپائر ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشن. حکومت تو کسی بھی معاملے میں کچھ نہیں کرتی ہے، جو اتنی بڑی رقم کا ہم سمیسا بھی ذکر کر رہے ہیں. اتنا امپورٹنٹ کیس کچھ نہ کرنا بھی کچھ ایکشن ہوتا ہے. شازیہ اس میں بھی پالیسی چلے گئے، یہاں سے سنجیدگی کا عالم دیکھ لیں آپ حکومت کی. جی سمیع صاحب، دیکھیں یہ جو سلمان غنی صاحب نے اور ارشد شریف صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل اتنی بڑی رقم وزراء نے خرچ کی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ اس وقت جب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آسٹیریٹی جو میئرز ہیں جو پورے یورپ میں لیے جا رہے ہیں، پورے امریکہ میں اپنے جو گورنمنٹ کے سائزز کو کٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، یہ یہیں پر ہمارے سیاستدان ناکام ہوئے ہیں بنیادی طور پر. اور یہ بیسیکلی کام ہے جو انہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن ہو اور وہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہو. اتنی رقم ہمیں باہر سے لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے جو اتنے اربوں خربوں کے جب ایک سال کا آپ میزانیہ بناتے ہیں، جب آپ بجٹ بناتے ہیں، اچھا یہ بھی دیکھ لیں ویسے اپوزیشن بھی ہے، مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہے، مگر جب بجٹ اینٹی پیپل بنتا ہے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں. سوال یہ کہ جب آپ کے سامنے پورا میزانیہ آتا ہے، ایک سال میں آپ اپنا تخمینہ لگاتے ہیں، کیا اس میں کہیں عوام فکر کرتے ہیں؟ ہیلتھ پہ آپ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ ہیلتھ پہ آپ نے لوگوں کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، ہیلتھ کی اب ریاست ذمہ دار نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی پروٹیکشن اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے. اور بتایا ہی جاتا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے یہ فگر دی تھی کہ 6 سے 8 ہزار روپے کماتے ہیں یہاں کے 70-80% لوگ. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ہم گفتگو تو بڑی اچھی کرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے اور بات ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہاں ٹھیکوں کی لڑائی ہوتی ہے، کانٹریکٹس کی لڑائی ہوتی ہے، کون کتنا شیئر لے گا اس کی لڑائی ہوتی ہے. صحیح کہتے ہیں صاحب کہ 60-70% جو ہے وہ تو لے جاتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک. وہ قرضہ جو ہم ادا کر چکے ہیں، $60 بلین کا ہم نے قرضہ لیا تھا، $72 بلین سود بھی ادا کر چکے ہیں، وہ ادھر چلا گیا 900 یا 1000 ارب روپیہ. پھر ظاہر ہے سیکورٹی کا ایشو ہے، 400-500 ارب جو بچا وہ لے گئے اپنا، یہ جو بتا رہے ہیں یہ وزیر لے گئے، اور اس کے بعد عوام کے پاس کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر 1000 ارب کی ٹیکس کی چوری. تو یہ ایشو ہے. کچھ نہیں ہونے والا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ریحان؟ یہ قاضی صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ صحت کا یہ حال ہے. اب آپ دیکھیں 90 ارب روپے تو لگا دیے وزراء نے اپنے عیاشیوں میں، ملک بھر میں کراچی سمیت بڑی. کل ہماری کسی سے بات ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ وینٹیلیٹرز کی اتنی کمی ہے کہ کچھ لوگ تو بیچارے اس آس میں مر جاتے ہیں کہ وینٹیلیٹر لگایا جائے گا. بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں. آپ کسی بھی جگہ جائیں وہاں لائن لگی ہوتی ہے، چاہے سرکاری ہو پرائیویٹ. وہ کہتے ہیں جی پہلے اس مریض کو لیں گے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا مریض تو ڈاکٹر نے کہہ دیا وینٹیلیٹر چاہیے. وہ کہتے ہیں کہاں سے دیں، ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہی نہیں ہے. جو جس ملک میں 90 ارب سے 80 میں خرچ کر اس میں کیا ہوگا؟ اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جہاں کے حکمران خود اپنے علاج کے لیے امریکہ اور لندن کے جو ہے وجہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے غربت کہیں مل جائے اسے میں قتل کر دوں، چونکہ غربت انسانوں سے بہت کچھ کروا دیتی ہے. آج پاکستان میں کوئی سنسیئر ہی نہیں ہے نا، دیکھیں کہ لوگوں کے چولہے بجھ رہے ہیں، ان کے دل جل رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو اس کا کوئی خیال نہیں. میرے خیال میں جو آپ بتا رہے تھے کہ کراچی میں گاڑیاں اتنی زیادہ چوری ہونا شروع ہو گئی، یہ بھی اس غربت اور بھوک کا ہی نتیجہ ہے. نہیں دیکھیں بھوک سے بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں ہر چیز، کراچی کہتے ہیں میٹروپولیٹن سٹی ہے، کراچی میں ہر چیز ہوتی ہے. اب جو گاڑیوں آپ کا بڑی آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں کہ کراچی میں ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے جو گاڑیاں پہلے چھینتا ہے، چھیننے کے بعد وہ اس کو ڈمپ کرتا ہے کراچی میں ہی، اس کے بعد وہ آسانی سے اس کو ٹرالروں میں لیکن ریحان ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے گروہوں کو بغیر پولیس کی سرپرستی سے کہ یہ کام ممکن نہیں ہو پاتے. نہیں بالکل. دیکھیں بغیر ایس ایچ او، کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ایس ایچ او تو علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن وہ بادشاہ ضرور ہوتا ہے، اس کو اپنے علاقے کے بارے میں ہر چیز پتہ ہوتی ہے، لیکن کام کون کرے؟ جب کوئی چاچے مامے کسی وزراء کے بھانجے بھتیجے جب لگیں گے تو کون کام کرے گا؟
میں آپ کو بتاؤں سندھ پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے تھے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ تمام ایس ایچ اوز کو جو آنیسٹ افسران ہیں وہ انٹرویوز کریں گے پولیس افسران کے اور اس کے بعد تعینات کیا جائے گا. وہ کمیٹی بنی, آنیسٹ ترین افسران اس میں بیٹھے, انہوں نے انٹرویوز کیے, وہ تمام کے تمام ردی کی نظر ہو گئے. آپ جس کی سفارش ہے ویسے جو لگ رہا ہے آسانی سے لگتا ہے کون ہٹائے گا جب جس پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. حکومتی اداروں میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ہے کہ جب پولیس کی جو ذمہ داری ہے, پولیس تو خود سارے جرائم پیشہ افراد کا تحفظ کرتی ہے, ان کی سرپرستی کرتی ہے, اور ہم نہیں کہتے, خود گورنمنٹس کی رپورٹس موجود ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ موجود ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ جو ہے وہ پاکستان کی پولیس ہے, اور یہ وہ پولیس ہے جس نے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. کسر جو ہمارے سیاستدان پوری کر لیتے ہیں, آگے بڑھنا ہے, کچھ ٹائم کم رہ گیا. ڈرونز حملوں کے حوالے سے امریکن نیو یارک ٹائمز میں خبر آئی کہ ڈرون حملے پھر سے شروع ہو سکتے ہیں. بند کرنے کی وجہ سے جو جنگجو تھے وہ ایک دفعہ پھر سے ان میں یونٹی نظر آ رہی ہے. بیسیکلی یہ جو خبریں اس طرح کی اب میڈیا میں آ رہی ہیں, امریکن میڈیا میں, وہ ان کی اپنی گورنمنٹ پہ پریشر وہ ڈال رہے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رکھیں. لیکن جو اس میں الارمنگ بات جو ہمیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ تھا کہ ڈرونز مسلسل پاکستان کے قبائلی علاقے میں پروازیں کر رہے ہیں. اگرچہ وہ میزائل نہیں فائر کر رہے, بمب نہیں مار رہے, لیکن وہ پروازیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا تو یہ امپریشن تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی جو فورن آبجیکٹ ہے اب اس طرف سے نہیں آئے گا, ڈیفنس ہم نے ایئر سسٹم لگا دیا ہے وہاں پر اور کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری سوورینٹی ہے اس کی تو وائلیشن ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ رکے ابھی تک اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی ہائی ویلیو ملیٹنٹ ہے تو ہم اس پر تو ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم ڈرون ہم نے دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں ہمارے بڑے بڑے ڈرون, امریکن ڈرون موجود ہیں جو عوام پہ گرتے ہیں, جو عوام پہ گرتے ہیں. اس میں ڈرون میں ایک بات ایڈ کر دوں, وہ کیا تھا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے. غریب آدمی کہ جس طرح کوئی انڈیپینڈنس نہیں ہوتی, اسی طرح غریب ملک جو ہے اس کی کوئی ساورینٹی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جب آپ کی دیواریں گری ہوں, جب آپ کی نیوکلیر کا کیا کریں ہم, پہلے ہم نیوکلیر اپنے تحفظ کے لیے بنایا تھا, اب نیوکلیر کا تحفظ کرتے ہیں. ہم اتنے غریب نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل موجود ہیں, ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. کون سی چیز ہماری قدرت نے پاکستان کو نہیں دی؟ ہم ایک نیوکلیر لیڈرشپ اپنی پرسنل اور پرسنل امپائرز کی وسعت کے لیے کام کرے, عوام کے لیے کچھ نہ کرے, ملک کے لیے کچھ نہ کرے, تو پھر یہی ہوتا ہے. عوام کو ان باتوں سے کیا سروکار کرنی نہیں, عوام کو اس باتوں سے دیکھیں, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ عوام ذمہ داری ادا کرے نا. سیاستدانوں کو بولنا, حکمرانوں کو بولنا, عوام ڈرون کیسے روکیں گے؟ ڈرون کا جو حملہ آئے گا وہ قبائلی علاقے کیسے روکیں گے؟ ایسی لیڈرشپ لائیں قائد صاحب, ایسی لیڈرشپ لائیں کہ لوگ جب ایسی لیڈرشپ لائیں گے وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. لیکن پاکستان کے ایئر چیف نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ لیڈرشپ ہمیں سگنل دے, ہم دیکھیں گے کون ڈرون چلاتا ہے. عوام کو بھی وہ اچھا راستہ کون سا دکھائے جس پر چل کے وہ اچھے حکمرانوں کو ووٹ دے. پاکستان کے عوام اگر اپنی ذمہ داری ادا کریں گے, ایسی جرت مند قیادت لائیں جو امریکہ کی ڈکٹیشن نہ لے. یہ بات صحیح ہے ان کی کہ بیسیکلی یہ ایک تو دو چیزیں ہیں اس کی, ایک تو کریج چاہیے, لیکن اس کے ساتھ شادیہ ہمیں کچھ ریسورسز بھی چاہیے. اب اگر اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر آتا ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہمارے ریڈارز میں, تو ہم اس کو صرف جذبے اور جوش کی بنیاد پر نہیں روک سکتے. تو بنیادی طور پر یہ تمام چیزیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے جو ایک اور جو چل رہی ہے اس ہفتے بعد کہ گوانتانامو بے میں جو جیل بنائی گئی تھی اس کو 10 سال پورے ہو گئے, اور اس میں اب جو صدر اوباما بھی جب آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کو بند کر دیں گے, لیکن ابھی تک وہاں پر 171 آدمی جیل میں اس میں بند ہیں. گویا کہ جو امریکہ کے دوسرے وعدے تھے, صدر اوباما کا وعدہ بھی اسی طرح یہ بھی جھوٹا ثابت ہوا. لیکن اس میں ایک جو سیاستدانوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. اس میں ایک جو بات میں قائد صاحب اگر مجھے آپ موقع دیں, کہ ابھی بھی وہاں پر 90 لوگ ایسے ہیں جو امریکی سمجھتے ہیں ان قیدیوں کے بارے میں کہ وہ بیچارے بے گناہ ہیں, لیکن ان کو ریلیز نہیں کیا جا سکا فار ویریس ریزنز. اچھا, آج بہت سارے جو امریکن میڈیا ہے اور برٹش میڈیا, اس میں جو لوگ وہاں پر بند رہے ان کے مضمون چھپے ہیں جن میں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ہوتا کیا تھا, جس میں انہوں نے جو بتایا کہ وہاں پر بیسک رائٹس نہیں تھے, لوگوں پر تشدد کیا جاتا تھا, اور کچھ سیل تو ایسے تھے کہ جس میں لوگ سیدھی طرح کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے, اور ساری رات بجلی جلائی جاتی تھی, لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا. پوری طرح ایکسپوز کیا انہوں نے کہ جو ایک ہپوکریسی ہے, یعنی امریکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ورلڈ چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا اور بڑے وہاں پر, لیکن دیکھیں وہاں پر انسانی حقوق پاکستانی کتنے ہیں, ابھی بھی پاکستانی کتنے ہیں, ابھی اس وقت جو 15 جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں ان میں سے خالد شیخ جو ہیں, جن کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے, اور ان کا جو بھانجا ہے وہ بھی اسی جیل میں بند ہے. لیکن باقی جو پاکستانی تھے, جو کچھ کینیڈین پاکستانی تھے, وہ ان کو ریلیز کیا گیا. لیکن افغان ہیں وہاں پر ہائی ویلیو جو لوگ تھے جن کے بارے میں
حامد کرزئی کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ افغانستان میں بھیجیں، لیکن امریکنز یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دوحہ میں بھیجیں۔ میں اپنی خبر کی بات کر لوں یہاں پہ، جو اگر اجازت دیں مجھے، بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک ہفتے کے یہ فگرز تھے، اور میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں مختصراً کہ کس طرح 14 سے 25 روپے بڑی جو ہے لیکویفائڈ نیچرل گیس، اس کی قیمتیں بڑھیں، یہ غریب آدمی کا ایندھن ہے۔ اسی طریقے سے LPG کی قیمتیں بڑھیں۔ یہاں پہ کوئی سسٹم ان پلیس نہیں ہے جو عام آدمی یا کنزیومر جو ہے اس کو چیک کرے۔ ہم باقاعدہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہم نے چراگاہ بنا چھوڑا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم روز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ارشد بھائی بھی بولتے ہیں میں بھی جمہوریت کا حامی ہوں، وہ بھی جمہوریت کے حامی ہے۔ ایشو کیا ہے کہ جب جمہور کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے تو جمہوریت کدھر جائے گی؟ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، اور آپ سے بھی یہ بات کرتا ہوں سلمان صاحب سے، کہ جب تک جمہور کو آپ سسٹین نہیں کریں گے، اس کی جیب کا اور اس کی ضرورت کا پورا بھلا رشتہ بحال نہیں کرتے، میں نہیں کہتا کہ اس کو بھی وہی دے دیں جو آپ نے کسی حکمران کے پاس ہے، تب تک کچھ سٹیبل نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے، ہم امریکہ کو کہہ سکتے ہیں کہ تم ڈرون نہ لے کے آؤ۔ جی اس وقت یہ دیکھیں، یہ قاضی صاحب نے باتیں تو بڑی اچھی کی ہیں، لیکن اب یہ بتا دیں کہ یہ ہونا کس طرح ہے۔ اس کے لیے ایک پروسیس چاہیے، اس کے لیے یہاں پر اب جب پروسیس کی بات آتی ہے تو یہ فوراً کرٹیسزم کا شروع کر دیتے ہیں سیاستدانوں پر۔ یہ ٹھیک ہے ان کی کارکردگی بری ہے، لیکن حالات میں اسی طرح بہتری آئے گی کہ ان پر چیکس اینڈ بیلنس رکھے جائیں گے، ان کو مجبور کیا جائے گا۔ اس کے بغیر کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ کیا ہوا اسٹیل مل کے ساتھ، کیا سعید کاظمی نے کیا کیا؟ یہ تو 4 سکینڈل پاکستان کے ساری تو کیمرہ اب ہم انتظار کریں ایک سیاستدان کی قیادت میں ہونے والی سٹرگل کے نتیجے میں بنا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کی بنیاد پاکستان کے ایک سیاستدان نے رکھی؟ کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان پہ جب امریکہ نے پریشر ڈالا کہ آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں تو وہ ایک سیاستدان تھا جس نے ایٹمی دھماکے کیے؟ اب یہاں پر میں بات کرتا ہوں سلمان صاحب، ایک بات یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مارشل لا لگتے ہیں، جب فوجی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، پھر پاکستان پر امریکی ایجنڈا بھی مسلط ہوتا ہے، پھر پاکستان کی فضائیں، ہوائیں اور زمینیں امریکہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ اب میں ایک چیز اس میں ایڈ کروں کہ یہ بھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہی سیاستدان جنہوں نے نیوکلیر پروگرام دیا، اپنی جانیں دیں، یہ ایجنسیز ان کو غدار ثابت کرتی ہیں، ان کے خلاف مقدمات چلاتی ہیں۔ کس سیاستدان کو غدار نہیں کہا انہوں نے؟ جیسے میں نے پہلے کہا، وہی پرانا اسکرپٹ اور نئے کریکٹر۔ آج تک کسی جرنیل کو یہاں پر سزا نہیں ملی، جس نے ملک توڑا اس کو بھی اعزازات دیے گئے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا، وہ کسی سیاستدان نے نہیں توڑا تھا، ملک بنایا سیاستدان نے، توڑا جرنیلوں نے، لیکن کسی جرنیل کو کبھی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اور پھر مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے، میں نے سیکنڈ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان کی فضائیں، ہوائیں اور زمینیں امریکہ کے سپرد کی تھی، اور آج پھر وہ پاکستان میں لیڈرشپ کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات بھی سامنے آئی کہ اب سے 2 مہینے 3 مہینے پہلے تک یہ ایگریمنٹ تھا امریکہ کے ساتھ کہ جو شمشی ایئر بیس تھا اور جو دوسری جگہ پر تھی وہاں پر امریکہ کے پلین آتے تھے جس میں لوگ ہوتے تھے وداؤٹ اینی ویزا۔ وہ کوئی سیاسی حکومت نے نہیں کیا تھا ایگریمنٹ۔ یہ جو وار آن ٹیرر کا جو ڈیسیژن ہے سب کو پتا ہے کہ کہاں پر لیے جا رہے تھے۔ خرابیاں ہمارے اندر ہی موجود ہیں، ہم دوسروں کو ہمیشہ بلیم کرتے رہتے ہیں کہ امریکہ ہماری پالیسیز میں اثر انداز کرے۔ ہمارا اصل مسئلہ شازیہ پاکستان میں ایک حقیقی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ کے پاس حقیقی لیڈرشپ ہوگی یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ دیکھیں ہم تو بڑے پاکستان کے عوام لائیں وقت کم رہ گئے، نگران حکومت کی آپ بات کر رہے تھے کہ کیئر ٹیکر جو حکومت ہے اس کو تشکیل دینے کے لیے یہ ایک آئینی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے مطالبہ کر دیا ہے کہ نگران حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ دیکھیں، ایک غیر جانبدار نگران حکومت اور ایک آزاد الیکشن کمیشن پاکستان میں ایسا انتخاب کروا سکتا ہے جس میں جس حقیقی لیڈرشپ کی ہم بات کرتے ہیں وہ سامنے آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ بڑے اچھی ڈیمانڈ ہے اور یہی ہونا چاہیے صورتحال سے نکلنے کے لیے، لیکن سیاستدانوں کا یہ جو رویہ ہے نا کہ اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، اٹ کریٹس ویکیوم، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں پھر دوبارہ ان طاقتوں کو آنے میں مدد ملتی ہے کہ جب نہیں پھر بھی عوام کے جو میں عوام کے نمائندوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتا، سیاستدان نہیں کروا رہا ہے، کچھ اور لوگ عوام کے نمائندے تو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ارشد، کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے سے اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے؟ صدر صاحب کراچی میں ہے، کیا چل رہا ہے؟ شازیہ ابھی اگلے 1-2 مہینے میں تو ایسی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اسلام آباد میں بنتی ہوئی آئی ڈونٹ نو باقی جگہ پہ شاید یہ بات چیت چل رہی ہو، اکتوبر نومبر تک کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اگر ارلی الیکشنز ہو اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے کہ کروانے بھی ہیں یا نہیں کروانے، ٹرمز آف انگیجمنٹس کیا ہوں گی۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کی طرف عمران خان نے بھی اشارہ کیا کہ الائنس بنا رہے ہیں کچھ، تو اس پہ بات چیت کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہ فیصلے ابھی ہونے باقی ہیں۔ جی ریحان، آپ تھوڑا سا خبر جی بولیں جی ارشد۔
جی شازیہ، ایک پاکستان کے اور ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کے حوالے سے امریکہ کی کافی تشویش ہے کہ وہاں پہ بلاکیڈ ہونے کے بھی خدشات ہیں، اور ایران جو ہے اس وقت ٹارگٹ پہ آیا ہوا ہے یورپین یونین کے، برٹن کے اور امریکہ پہ، اور اس کے پاکستان کے لیے کافی خدشات ہیں، اور جو اثرات ہوں گے اس طرح کی کسی بھی کانفلکٹ کے وہ پاکستان کو دیکھنے پڑیں گے، اور پاکستان کی قیادت اس وقت اس ڈیولپمنٹ کو کافی کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے۔ جی، اور امریکہ نے ایران کو دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی کہ اب اس کو بند نہ کیا جائے۔ جی، لیکن اس میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کچھ امریکیوں نے ایک وہاں پر کشتی ڈوب رہی تھی، اس میں لوگوں کو بچایا، تو ایران نے اس کی اپریسیشن کی ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ جو بیہائنڈ دا سین جو گفتگو چل رہی ہے اس میں بھی کوئی تھوڑا ایز آ رہا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کراچی سے ریحان، آپ نے بتایا تھا کہ صدر پاکستان صدر صاحب کراچی میں ہیں، ان کی میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، کس قسم کی مصروفیات ہیں ان کی کراچی میں؟ دیکھیں شازی، آج سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سینٹ کے جو انتخابات ہونے والے ہیں مارچ میں، اس کے حوالے سے ایک اجلاس ہو رہا ہے کراچی میں، لیکن اس سے زیادہ جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں اہم یہ کہ جو بدین کی سیٹ تھی ذوالفقار مرزا، جو صدر آصف زرداری کے قریبی دوست تھے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا جی وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے شیئر بھی پڑھا تھا ان کے لیے، ان کی جو سیٹ ہے وہ خالی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آج اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، اہم فیصلہ ہے کہ اس میں نام سامنے آئیں گے کہ آیا وہ جو ذوالفقار مرزا کی جو سیٹ تھی اس پہ کس کو انتخابات میں لڑایا جائے۔ لیکن جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ابھی تک تو مشکل ہے کہ ذوالفقار مرزا کے بیٹے کا پہلے نام آ رہا تھا، ان کو اس کا نام آیا، ان کو ہم ہی بھر لے پیپلز پارٹی، لیکن اب جو 3 بجے اجلاس ہے اس میں تمام جو وزراء ہیں، تمام پیپلز پارٹی کے جو اہم رہنما ہے وہ شرکت کریں گے، اور جو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو نئی لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں اس میں بہت سے ایسے نام بھی شامل ہیں جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہو گئے تھے۔ اب دیکھنا ہے کہ اور سنا ہے کہ چودھری شجاعت کو بھی صدر صاحب نے فون کیا ہے سینٹ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے۔ جی ہاں بالکل، کل انہوں نے بات کی تھی، لیکن سب سے اہم ہے کہ صدر کا کراچی میں کوئی پروگرام نہیں تھا، بغیر شیڈول کے کل کراچی پہنچے صدر صاحب، جو اسی بار آج ان سے ملاقات بھی کی تھی صوبائی وزیر داخلہ نے۔ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں کہ وہ بدین کی سیٹ ہے، کیونکہ اگر ذوالفقار مرزا کہ اپنے کسی کو نامزد کر دیتے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی کسی کو نامزد کرتی ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ذوالفقار مرزا کیونکہ بڑے وہاں پر اثر رسوخ رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی اپنا اثر رسوخ رکھی ہے۔ ابھی دیکھنا ہے کہ اس فیصلہ کو صدر کس کا نام سامنے آتا ہے اور کس کی اس کے قرآن اندازی کی جائے گی۔ ریحان، یہ پچھلے چند دنوں میں واقعات ہوئے ہیں کراچی میں کہ بچے گٹر میں گر گئے، اور ان خبروں میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ جو ریسکیو کا عملہ ہے وہ کئی گھنٹوں تاخیر سے پہنچا، تو کیا وہاں پر جو ایمرجنسی میں ریسکیو دینے کا پروسیس ہے اس کے حوالے سے کو بتائیں گے کہ وہ کیا بہت ہی زیادہ کوئی بری اس کی حالت ہے اور لوگ یعنی عملہ نہیں پہنچتا ریسکیو کے لیے؟ جواب دیجیے گا، پروگرام کا وقت میں مجھے اچھی خبر بھی لینی ہے۔ ریسکیو تو پورے پاکستان میں یہ حال ہے، کراچی میں بھی ہے، لیکن بہت سی جگہ جو ٹائم تھا اس وقت ڈھونڈنے کے لیے ضرور پہنچے تھے، لیکن وہ سرکاری طور پر ریسکیو پہنچتی ہے کافی دیر میں، جو دیگر نجی ادارے ہیں جو ریسکیو ٹیمیں ہیں جو پرائیویٹ وہ پہنچ جاتی ہیں، لوگ اپنے طور پر خود ڈھونڈتے ہیں۔ اب ریسکیو کا تو حال آپ کو منی شہر ہے پاکستان، کتنا بڑا شہر ہے، لیکن یہاں ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں آگ بجھانے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، بچہ 2 دن ہو گئے، بچہ نہیں مل رہا، 3 سال کا معصوم، کیونکہ اب کہتے ہیں حالات ہی نہیں ہے، ہم کیسے ڈھونڈیں رات میں کام نہیں، دن میں کام ہوتا ہے، دن میں وہ لوگ کام کرتے ہیں محلے والے جو جنہیں سوئمنگ آتی ہے وہ گٹر لائن میں اترتے ہیں، نالوں میں اترتے ہیں، خود ہی ڈھونڈتے ہیں۔ ریسکیو کی تو ٹیم موجود ہی نہیں ہے کراچی میں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ جاتے جاتے اچھی خبر کسی کے پاس ہو؟ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ایک تشویش اور تحریک ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں یہی پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضامن۔ میرے نزدیک تو اچھی خبر یہ ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی میں یہ کوسچن اٹھ رہا ہے کہ یہ جو اتنے ارب روپے وزراء نے خرچ کیے ہیں، تو آئی تھنک کہ یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے کہ لا میکرز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا شگون ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح کا احتساب کا عمل شروع ہے تو یقیناً اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ عوام کا پیسہ، اتنا زیادہ پیسہ کس پر خرچ ہوا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔